اللہ سبحانہ تعالیٰ تساں سارے کی اپنے زمان وچ رکھے، ہر مشکل تو بچائی کے رکھے۔ ماڑے بچیو تساں واسطے باویں دعائیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام یا رسول اللہ و آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں میرا نام محمد خورشید عرف باوا، جو اللہ کی کلام پورے یو کے سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک میرا بھائی بڑا اسپیشل جو میرے دل میں رہتا ہے، وہ آج میرے ساتھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بھائی جو یہ سنے اس میسج کو آگے فارورڈ کرے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ اور جو باتیں میرا بھائی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے گا اس کو سنیں، سمجھیں اور شکر الحمدللہ کہیں۔ آج میرے ساتھ میرا بڑا بھائی، میرا دل کا ستارہ، میرے ساتھ محمد عبدالحمید بٹ صاحب۔ بٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی خورشید صاحب، کی حال نے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بٹ صاحب تھوڑا سا اپنے متعلق بتائیں سننے والوں کو۔ جی میں اپنا بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، BD6 میں۔ تو آج کل کام تو کوئی نہیں، ریٹائر ہو گیا ہوں، پینشن ہے۔ تو ہم یہ جو کام شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ کے حکم سے، یہ ہے کہ جو اوورسیز کو جو ادھر پرابلمز ہے یا گریوانسز ہیں ان کو سالو کیسے کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم یہ علانیہ تمام دوستوں بھائیوں کو بزرگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، جو بھی ان کی کوئی پرابلمز ہے یا کوئی گریوانسز ہیں ادھر اوورسیز میں۔ مثال کے طور پہ ادھر ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ایسے ہیں جن کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے پاکستان میں۔ وہ 2 3 4 سال 5 سال بعد جاتے ہیں تو ان کا یا تو رشتہ دار، بھتیجا، بھانجا، حتیٰ کہ سگا بھائی یا بہن وہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ان سے بات کرو کہ تو وہ آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں اور برے برے الفاظ بولتے ہیں اور بدماشی بھی کرتے ہیں، اور قبضہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر ہی مر جائیں۔ اچھا۔ تو ہم ان کے حل کے لیے اپنا رابطہ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا یہ جو ہمارا یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے، اس کا بیڑا اٹھایا انشاءاللہ۔ یہ ہم گورنمنٹ سے رابطہ 17-18 تاریخ کو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو بھی بھائی بہن بزرگ ہمارے پاس تشریف لائیں گے، ہم انشاءاللہ ان کو قبضے سے بھی نجات دلوائیں گے، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ بھی کریں گے۔ پراپر چینل ہم نے سورس بنا لیا ہے، تو لہذا ہم مدعو کرتے ہیں کہ جو بھی بہن بھائی دکھی ہیں، پریشان ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو سالو دا گریوانسز انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بٹ صاحب اس پہ تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بٹ صاحب ہر مسلمان، ہر پاکستانی جو UK میں رہتا ہے، ان کی محبت تو پاکستان کے ساتھ رہے گی نا؟ جی ہاں، کیا ہے بٹ صاحب؟ جی ہاں، جی ہاں، یہ تو ہے۔ اور ہزار مسئلے ہیں، صرف زمین کا نہیں ہے، کوئی بھی اور بڑے مسئلے ہیں، کوئی بھی پاکستان کے ریلیٹڈ میں ایشو ہیں، آپ اور آپ کی ٹیم اور میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا بھی، آپ کے ساتھ پورے راستے میں اس کی ڈاکیومنٹری بھی بنائیں گے اور ہر کسی کو سپورٹ بھی کریں گے۔ میں اپنی طرف سے جو بھی میں کر سکوں اس مسئلے میں آپ کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، کیونکہ آپ نے جو خورشید بٹ صاحب آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، یہ قرآن پاک کے کلام مجید کے جو پارے شہید جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کو آپ جو کرتے ہیں زمین دوز، یہ آپ اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ مدد بھی کرتا رہے گا غیبی امداد سے۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرا اس معاملے میں اوورسیز کی جو پریشانی ہے، مشکلیں ہیں، ان کا ساتھ دینے کی پرزور یقین دہانی کروائی ہے، اور اوپر گورنمنٹ آف پاکستان لیول پہ ہائی کمانڈ سے رابطہ بھی کرنے کی آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے۔ یہ رابطہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ عنقریب
ڈپٹی پرائم منسٹر جناب محمد اسحاق ڈار صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں 17-18 تاریخ کو. ہم کو بھی مدعو کیا ہے جو راجہ انصر صاحب ہے اور خرم بٹ صاحب نے. آسن ڈار صاحب ہیں ادھر نون لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں. ہم انشاءاللہ ان سے جا کے یہ بات چیت کریں گے اور اس کو انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. اور جو بھی ہمارے بھائی بہن بزرگ پریشان حال ہیں اس معاملے میں پرٹیکولرلی یہ اوورسیز کے جو قبضہ مافیا گروپ ہے اس سے نجات حاصل کر لیں انشاءاللہ. یہ ہمیں پورا امید ہے کہ ہمیں یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں وہ کنٹیکٹ دیں گے جو اپنا ادھر قبضہ مافیا کا جو اپنا پارلیمان کا سینیٹر ہے اس سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. تو آپ بلا خوف 24 آور ہمارے دروازے کھلے ہیں. جو بھی بہن بھائی بزرگ پریشان ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے, آپ کا ایڈریس بھی دیں گے. جی اچھا بھائی جان, یہ بہت بڑا کام آپ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے نا آپ اپنے شولڈرز پہ لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اور بٹ صاحب بات یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا تو ہے. جی جی تو ہم اپنی جوانی تو گزار بیٹھے ہیں, اب آ گیا آخری وقت. جی ٹھیک ہو گیا. جتنی بھی ہم برٹش مسلمانوں کے لیے فلاحی کام کر سکیں یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے ہم پہ, صدقہ جاری ہے. تو اس میں یہ کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک آئیڈینٹی تو بنانی پڑے گی. جی ٹھیک ہوگا جو اس قانون کے اس ملک کے قانون کے اندر فٹ آئے. لیکن اس کی سروسز جو ہوں گی برٹش مسلمانوں کے لیے, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خورشید بھائی میری خواہش ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا کام کروں کہ زندگی جو ہے نا ہمارے جانے کے بعد بھی وہ چلے اور ایک فلاحی کام ہو. جی ٹھیک ہو گیا. اور اس میں یہ نہ انسان سوچے کہ یہ خرچہ ہوگا, یہ خرچے والی بات نہیں ہے. اس میں کوئی فیس نہیں لی جائے گی. یہ بالکل فری ہے. یہ ایک فری ادارہ ہوگا. جو برٹش مسلمان جہاں بھی ہیں جو یو کے میں رہتے ہیں ان کے کوئی بھی ایشو ایگزامپل پراپرٹی ریلیٹڈ فیملی ریلیٹڈ بھی ہم اس کے بعد مس انڈرسٹینڈنگز دیکھیں. کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کہ فارنرز جو واپس اپنے گھر لوٹ کر جاتے ہیں رشتہ داروں زمین یا کسی مسئلے میں ان کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے. اور اس سے بچانے کے لیے یہ ایک ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی واپس پاکستان جائے ان کے لیے ایک سسٹم ایسی ہو کہ وہ وہاں سے اپنی سیکیورٹی بھی لے سکیں. جی کیا ہے جی. اور ان چیزوں کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں 17 تاریخ کو جو اس وقت حکومت میں ہیں ان سے ملنے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے ملنے کے لیے اور یہ ایشو ریز کرنے کے لیے. کیونکہ یہ بھی ہم بتا دیں کہ ہمارے پاس پہلا کلائنٹ آ چکا ہے. جی اس کی کیس فائل ہم لے کے جائیں گے اور اس کو پھر ٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو سسٹم آج جو حکومت میں ہے جو متعارف کرایا گیا ہے ٹھیک وہ ایکچولی اپنی جو وعدے پہ ایکشن لیتی ہے ایکشنیبل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا صاحب. کیونکہ ہمارے پاس ایک کیس آ چکا ہے اوورسیز جس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے. وہ ہم کیس جناب جو اپنے یو کے آسن ڈار صاحب ہیں, خرم بٹ صاحب ہیں, اپنا راجہ انصر صاحب ہیں, تو وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جناب محمد اسحاق ڈار صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہم ان کے آگے رکھیں گے کہ ہم یہ پہلا کیس ہم نے ابتدا کر دی ہے, بسم اللہ کر دی ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے. ایک میں نے حدیث میں بھی پڑھا تھا, حدیث پاک میں, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال یہی کرنا بندے سے کہ تو نے میری مخلوق کے ساتھ سلوک کیسا کیا. سبحان اللہ. تو باقی مسائل بعد میں ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم پوری یقین اور ہمیں پورا امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بات سنی جائے گی اور سنیں گے غور سے, اور ہمیں ایک ایسا ایک کنٹیکٹ چینل دیں گے جس کے ذریعے ہم ان کے پرابلم
ان تک پہنچا سکیں اور وہ آگے پاکستان میں جا کے ان کو سالو کر سکیں، یعنی ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ہو سکے۔ ماشاء اللہ۔ ہم آج تک تو سنتے یہی آئے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ایک ایڈورٹائز میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ وہ تقریباً ودن 1 منتھ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو بٹ جی اب اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہر حکومت جو پاور میں آتی ہے جی جی وہ ایسے سٹرکچرز فٹ کرتی ہے، لیکن ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ محروم رہتے ہیں۔ کچھ یہ بھی بڑا صاحب ٹھیک بات ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، تو کچھ گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ اپنا اس کو پایا تک مل پہنچانے میں کچھ تھوڑی سی ڈیل ڈال کرتی ہے، لچک رکھتی ہے، ڈلے کر دیتی ہے، کچھ کوتاہی کر جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہم نے یہ کام اللہ کے حکم سے یہ شروع کیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم یا کوئی تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی اور نہ آنے دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور جو ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں ان کو میں تھوڑا سا اور انفارمیشن بتانا چاہتا ہوں۔ جی بے شک میں اپنے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں گزارتا ہوں، اللہ کی کلام گٹھی کرتا ہوں۔ بائی پروفیشن آئی ایم اے کنسلٹنٹ، جی اور وہ بھی جو ہے نا بزنس نان پروفٹ چیریٹیبل کازز میں میری ٹیکسیشن میں بڑی عمر سروس رہی ہے کنسلٹنسی ورک پہ، اور میں اس بات کی پرومس کرتا ہوں کہ میں بٹ صاحب کے ساتھ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس آرگنائزیشن کی، جو نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن بنانے جانے والے ہیں، اس میں خود اپنی سروسز بٹ صاحب کے لیے فیس بھی لے لا، اور بٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک دن میں ویک کے ایک دن ہمارے آفس کو ان کو فل پرمیشن ہے آ کر یوز کر یہ سرجری بنا لیں انشاءاللہ۔ اس کو کیا بٹ صاحب سرجری انشاءاللہ یہ بن گئی ہے، کیوں کہ ہمارے پاس پہلا کیس آ چکا ہے ہاں اوورسیز سے، یہ تو قبضہ مافیا کا کیس ہے، اس پہ یہ ایک قسم کا سمجھ لو کہ ٹرائل بیس ہے، اس میں ہمیں یہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے دن اس کے لیے درکار ہیں، اور کون کون سی مشینری ہمارے ساتھ دیتی ہے اور کون کون سی اس پہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ بتا دوں یہ صرف اوورسیز برٹش نیشنل کے نہیں ہے، یہ اینی اوورسیز جو جس ملک میں بھی ہے۔ فار ایگزامپل یہ جو کیس کہہ رہے ہیں یہ سعودی عربیہ میں اوورسیز اپلیکنٹ، جی ہاں ٹھیک ہو، تو دیکھیں ہم بیٹھے کہاں ہیں، یو کے میں۔ اور بٹ صاحب یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ رب الکائنات نے ہمیں ایک ذریعہ اس کیس کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ پاکستانی اوورسیز کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا، یہ ٹیسٹ ہو جائے گا۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حکومت اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے سہولت پیدا کی ہوئی ہے اور واقعی یہ جینوئن ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے، اپنی طرف سے اس پروجیکٹ کو سپورٹ فل کریں گے، اپنا ٹائم بھی دیں گے، بٹ صاحب آپ بھی ٹائم دیں گے، اور یہ پورے برٹش اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے آڈیٹڈ سسٹم سیٹ کر دیں گے جو فیس بھی لیلا ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ اس میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز کو ہم ہیلپ کر سکیں گے، یہ بھی ایک رحمت ہے، دعا ملے گی، صدقہ جاری ہے، صدقہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو دکھی ہے ان کی خدمت کرنی، یہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے، ماشاءاللہ، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، بلکہ ہم چائے بھی آپ کو ادھر سے پلائیں گے ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بات ہے بٹ صاحب، ایک اور بات بھی کلیئر کر دیں، یہ ریسٹرکٹڈ صرف اس حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے سب کے لیے ہوگی۔ ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فاؤنڈیشنز جو ہے نا، کیونکہ ہمیں اس ایک انکوائری، ایک جو پہلا کیس ہے یہ بٹ صاحب کے پاس آیا، بٹ صاحب بائی دا وے بھائیو بہنوں یہ سمجھ لیں کہ بٹ صاحب جو ہے نا یہ بہت ہی ماشاءاللہ مشہور شخصیت ہے، براڈفورڈ میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہر جگہ ان کو کوئی نہ کوئی جانتا ہے، ٹھیک، اور الحمدللہ ان کی عمر
آپ دیکھیے یہ ریٹائرڈ ہیں, انہوں نے اپنی زندگی پاکستان سے شروع کی, وقف کر دی, اور ماشاء اللہ ان کو ہر کوئی جانتا ہے. اور میں اس بات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ رب الکائنات نے مجھے موقع دیا ہے کہ بٹ صاحب کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارنے کا, اور ان کے ساتھ اس مضمون پہ چلنے کے لیے, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ انسان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جس وقت اس کے ساتھ سفر کرتا ہو یا کہ اس کے ساتھ کوئی لین دین کا حساب ہو. اور الحمدللہ یہ ایک جینی میری اور بٹ صاحب کی فرشتے لکھتے ہوں گے کہ یہ امت کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اپنا سمجھتے ہیں, تو یہ جا رہے ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کے پاس. اور کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سسٹم فٹ کیا, یہ سسٹم کیا, CCD کیا ہے, ہم نے قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن شروع کیا ہے, وہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. دودھ کا دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جو کہتے ہوں گے سچ ہی کہتے ہوں گے. یہ ابھی میٹنگ کے بعد پتہ چلے گا. پہلا کیس ہمارے پاس آ گیا اوورسیز سے قبضہ مافیا کا, وہ اس پہ کتنا ایکشن کرتے ہیں کتنا نہیں ایکشن کرتے, وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اور بھی ایشو ہوتے ہیں, صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہوتا. اوورسیز جو بھی پاکستانی ہیں ان کے 100 مسائل ہوتے ہیں. کئی ایسے بھی ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ شاید کوئی وکیل جو پاکستان میں کسی کلائنٹ سے فیس لیتا ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے. جی جی ٹھیک, ایسے بھی کیس آئیں گے. ٹھیک, کوئی ایسے بھی کیس آئیں گے کہ جو پاکستان کے ایڈوکیٹس جو ایڈوائس دیتے ہیں وہ اور دوسری طرف دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں, ایسی بھی شکایتیں آتی ہیں بٹ صاحب. تو یہ ایک بہت ہی وائڈ رینج آف برٹش نیشنلز ایشوز پہ ڈیل کرنے کے لیے یہ گروپ چلے گا. مگر اب کیونکہ ایک پیسیفک کیس بٹ صاحب نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اور اس کی جو ہے نا ڈیٹا پوری ایک فائل کی نظر میں انہوں نے کلیکٹ کر کے گٹھی کر کے, اور اب ہم انشاءاللہ لنڈن جو حکومت کے ادارے ہیں ان کے جو ہیڈز آ رہے ہیں, اور ایک اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا ہے, وہ UK میں آ رہے ہیں, تو ایک ان کے پاس جا کر یہ کیس انشاءاللہ بٹ صاحب انشاءاللہ پٹ اپ کریں گے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایکشن کریں گے, اور اس کی پھر ہم ہر ویور کو اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے کہ کیا ہوا, مسئلہ حل ہوا, کانٹیکٹ پوائنٹ بنی. اور جب ہم یہ ایک بار پروسیس میں لے کر اینڈ تک لے جائیں گے انشاءاللہ ہر کسی کے لیے بٹ صاحب آپ نے ٹائم دینا ہے انشاءاللہ. میں مجھے ایک دن اگر درکار ہے 2 دن چاہیے, میں آنے کو تیار ہوں. میں انشاءاللہ پورا ٹائم دوں گا انشاءاللہ. بلکہ اگر پورا ہفتہ بھی دینا پڑا تو میں انشاءاللہ گریز نہیں کروں گا. اچھا بٹ صاحب انشاءاللہ یہ بات ہو جاتی ہے کلیئر. جی میں تو آپ کو ایک نان پروفٹ میکنگ گروپ ایک آرگنائزیشن کریٹ کر دوں گا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. جی اور اوور نائٹ کر دوں گا, ایسا کوئی بات نہیں ہے. اس کی پھر ایک سسٹم ہوگی, ایک وہ ٹوٹلی کانفیڈینشیل ہونی چاہیے, کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھیں گے. ہاں, اور دوسری اس کی ایک آڈٹ ٹریل ہونی چاہیے. ٹھیک, کہ جس کسی کی پرابلم ہے اس کے فیکٹس سارے لے کر ایک فائل بنایا جائے, اس فائل کو لاگ کیا جائے, کون سی ڈیٹ کہاں وہ فائل گئی ہے اور وہاں سے اس کی رسپانس کیا ملی ہے اور اس کی اینڈ لائٹ. تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ مثال دیتے ہیں کوئی کور اپلیکیشن آتی ہے, جب وہ لاکنگ کا ٹائم شروع ہوگا کہ فیکٹ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, فائل بن گئی ہے, اس میں آپ کی مشن یہ ہوگا کہ اس کو 30 ڈیز یا 60 ڈیز کے اندر اس کو ریزالو کیا جائے انشاءاللہ. یہ کیا خیال ہے ودن یہ کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ یہ 90 ڈیز 90 یعنی 3 منتھ کا ٹائم میکسیمم ہے. ودن 3 منتھ دے ول سالو انشاءاللہ. تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا نا. یہ ہے کہ جو بٹ صاحب نے بتایا, آپ نے جو مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ اس کا باقاعدہ لاجنگ ہونا چاہیے, وہ ہم ایسا کریں گے. ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں کمپیوٹرائز, اس کو ہر بندے کا فائل کمپیوٹر میں
جب بھی اس کا اسٹیٹری نوٹس یعنی اسٹیٹس دیکھنا ہو کہ یہ پہنچ گئی ہے یا پاکستان میں چلی گئی ہے یا ابھی ادھر ہی ہے، وہ ہم کو معلوم ہو جائے گا. ہم ایک کمپیوٹرائز اس کو کریں گے سسٹم کو. ماشاء اللہ. اور یہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی یہ بالکل ٹوٹلی 100% فیس بھی للہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. آمین آمین. may اللہ سبحانہ تعالیٰ bless you بٹ صاحب. آمین. آپ نے اس نیک کام میں تھینک یو ویری مچ جی بٹ صاحب. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ اپنا ویلفیئر کرنا لوگوں کی. تو یہ انشاءاللہ ہم اس پہ پورے اتریں گے اور لوگ خوش ہوں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا میسج جائے گا، اور ان کے لیے بھی اعلیٰ کہ جب وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کریں گے تو ظاہر ہے لامحالہ آٹومیٹکلی لوگ ان کی طرف جائیں گے، الحمدللہ اٹریکٹ کریں گے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ کوئی پارٹی پبلسٹی کرنے کی سسٹم نہیں ہم کریٹ کر رہے. ہم کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے بٹ صاحب. کسی پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم پاکستان کی فوج، پاکستان فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف پاکستان، فار دا پیپل آف فار دا پاکستان پیپل آف پاکستان اینڈ دی آرمی آف پاکستان. آرمی آف پاکستان. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے نا کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آئے گی اس کا ٹریک ریکارڈ بٹ صاحب آپ کے پاس ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ انڈیپینڈنٹلی ہو جائے گا. ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن بن جائے گی جو ویریفائی کرے گی کہ ہم نے اس پارٹی کی حکومت کے اندر اتنے کیس ریفر کیے، یہ اس پولیٹیشین کے ذریعے یا اس گورنمنٹ آرگنائزیشن کے پاس گئے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ملا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس پارٹی کی پرفارمنس بھی جو ہے نا آڈٹ ہو جائے گی، ایکوریٹ ہو. اس میں بٹ صاحب ایک اور میں نے دیکھا کہ ایک اور فائدہ ہوگا ہر پاکستانی کے لیے جو پاکستان میں رہتا بھی ہے اور اوورسیز بھی ہے، کہ ایکوریسی، کریڈیبلٹی اسپیکس فار اٹ سیلف. انڈیپینڈنٹ فریڈم. مطلب کہ یہ جو پارٹی، مطلب اب اس وقت جو قانون کی حکومت ہے وہ چینج ہوتی ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے، نیکسٹ کی پرفارمنس کیا ہے، کون سی کیا پرفارمنس ہے. اور سچائی بات تو یہ ہے بٹ صاحب کہ جب پاکستانی اوورسیز کا اور پاکستان کے رہنے والے کی زندگی سہولت میں گزرے گی تو ان کو تو ان کی جو بھی پارٹی حکومت میں ہوگی ان کی فیور سوچے گی، ان کی فیور کرے گی اور ان کو ویلکم کرے گی. تو وہ عوام تو پاکستانی عوام تو بڑی خوش طبیعت خوشحال ہو جائے گی. پاکستانی عوام بڑی خوشحال ہو جائے گی اور یہ اپنا چاہتی ہے کہ ایسا کوئی سسٹم ہو جو ہم نے بنا لیا. انشاءاللہ یہ نیئرلی کمپلیٹڈ یہ تقریباً، کیونکہ ہمیں ادھر سے گورنمنٹ آف پاکستان سے جو آفر آ گئی ہے کہ آپ کیس بھیجیں، ہم انشاءاللہ اس کو ودن 90 days میں اللہ کے حکم سے یہ سالو کریں گے. اور پرٹیکولرلی قبضہ مافیا کے تو بہت ہی اگینسٹ ہے نا. بٹ صاحب آپ نے تو دنیا میں جنت اپنی لے لی ہے. آمین آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ جو انسانی فلائی کام جو برٹش اوورسیز کے لیے کر رہے ہیں، بٹ صاحب آپ کو اس کا لیول آف ڈیپتھ آف بلیسنگز کا بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پھل آپ کو دے گا. اب دیکھیں کتنے گھر ہوں گے یو کے میں جن کے یہ ایشو ہوں گے. ٹھیک. یہ بٹ صاحب اپنا کتنے گھر نہیں، یہ تقریباً نہ سینکڑوں میں ہے نہ ہزار بلکہ لاکھوں میں ایسے لوگ ہیں جو پس رہے ہیں اس مصیبت سے. نہ تو کوئی انویسٹمنٹ پاکستان جا رہی ہے، پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے، تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ جو پراپرٹی خریدتے ہیں وہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا فائدہ جانے کا. بٹ صاحب یہ پھر یہ جو اوور ویو ہے جو اس وقت ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ پاکستان از اسٹیٹ وچ قبضہ کر لیتی ہے زمین پر، اپنی بندے وہاں کے جو ہے نا وہ ظالم ہیں. ٹھیک. اور کتنے جو ایسی کلپس بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ معاف کرے ایسے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں جو انسان کو جو ہے ڈراتا ہے. خدا خوف آ جاتا ہے. خدا کا خوف تو ہے ہی نہیں جی. بٹ صاحب ادھر میں نے دیکھا کہ ایک مرلے پہ بندہ قتل کر دیتے ہیں. اچھا. ایک مرلے کے جھگڑے پہ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھتیجا چچا کو قتل کر دیتا ہے، بھائی کو قتل کر دیتا ہے. ابھی یہ ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن میں کہ ایک بیٹے نے ماں کا قتل کر دیا ایک مکان کی خاطر. تو ایسے واقعات تو آپ بھی سنتے ہوں گے، تو یہ تو عام ہے.
لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور انشاءاللہ آپ بھی سب مل کر دعا کریں کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہم نے بیڑا اٹھایا یہ پایا تکمیل تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے۔ ہمیں گرین سگنل تو مل گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، انشاءاللہ ابھی میٹنگ باقی ہے، میٹنگ میں سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی انشاءاللہ نتارا ہو جائے گا۔ اور ہمیں امید ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب، یہ جو سینیٹر صاحب ہیں قبضہ مافیا کے ہیڈ جو بنائے ہیں، یہ اپنا خرم بٹ صاحب ہیں، راجہ انصر صاحب ہیں، آسن ڈار صاحب ہیں، یہ جو میاں نواز شریف کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ اس کام کو پورا کریں گے ماشاءاللہ۔ اچھا بٹ صاحب، جب آپ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں رہنے والے بیٹا ماں کو قتل کر دیتا ہے ایک مرلے کی زمین کے لیے، گھر کے لیے، بھائی کا نہیں رہتا ہے، ٹھیک، اور ایشو بہت ہوتے ہیں پاکستان اسپیشلی زمین کے اوپر، ٹھیک، تو اوورسیز جو دور رہتے ہیں ان کی تو پرابلم اس سے 1000 گنا زیادہ ہوگی نا۔ اس سے دور کا مقصد یہی ہے کہ اپنا کچھ ان کی اپنی انٹرنل، ادھر جو اوورسیز میں پاکستانی ہیں ان کی اپنے مسائل بھی تو ہے نا بٹ صاحب، کیونکہ وہ ادھر آتے ہیں، کوئی امیگریشن کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، کوئی اور مشکل پڑ جاتی ہے، وہ 2 3 4 4 5 5 10 سال بھی جا ہی نہیں سکتے پیچھے، تو پیچھے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بندہ گیا، جو کچھ ہے اڈاپٹ کر لو، لیکن یہ چیز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہونے دیں۔ تو بٹ صاحب یہ جو آرگنائزیشن ہے وہ پھر بن گئی نا برج، جی ہاں، یو کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان اور پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے، جی جی، اس کی یہ آرگنائزیشن ایک برج بن جائے گی، جی ٹھیک، اور یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے حساب کی پاپولیشن کے لیے ایک رحمت بن جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، یہ پولیٹیکل بیس پہ نہیں چلے گی، یہ پرفارمنس آف دا گورنمنٹ ان کنٹرول آف دا ٹائم، ان کی جو ہے نا پرفارمنس کی جو سٹیسٹکس ہوں گے وہ پبلک کے سامنے کریں گے، اور اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ یہ جو ٹیبل سیٹ ہوا ہے نا کہ پولیٹیشنز کی پرفارمنس پہ اوپر، جی، عوام کو تسلی ہو جائے گی، پرفارمنس ان کا نظر آ جائے، کیونکہ جب عوام مشکل میں ہوتی ہے پولیٹیشین کی زندگی بھی مشکلات میں گزرتی ہے۔ جی، دیکھیں سیاسی مول پہ ہم نہیں جاتے، جو بھی پاکستان میں جو بھی سچویشن ہے، پی ٹی آئی کا ان کا لیڈر جو عمران خان کے جو اس سے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہمارا تعلق ہے زرداری پیپل پارٹی سے، نہ ہی جو ہے نا میاں صاحب کی پارٹی سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پاکستانی عوام جہاں بھی رہتے ہیں، ان کے جو پیٹریوٹس ہیں، جو فوجی ہیں، جو اپنی زندگی بارڈرز پہ دیتے ہیں پاکستانی کو سیف رکھنے کے لیے، اس پاکستان کی جس کی حکومت، فوج جو ہے اپنے بچے بھی پاکستان کے لیے قربان کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس پاکستان کے لیے سیاست جو حکومت جس وقت کی ہے وہ کیا کرتی ہے اور ان کی پرفارمنس کیسی دیکھی جائے گی، یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اس وقت کی حکومت ہے جو کنٹرول میں ہے، جس کے پاس پاور ہے اس وقت، یہ حکومت الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ سے ملاقات کرے گی، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، اس کو پورا ٹریک کرتا رہوں گا، جب یہ اس کا جو آپ کا پہلا کیس ہے یہ سسٹم سے گزر جائے گا، رزلٹ اچھا پازیٹیو آئے گا، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کو فل امید ہے، جی، تو اور بھی کیس آئیں گے، وہ بھی سسٹم سے گزریں گے، تو انشاءاللہ جو محنت کر رہے ہیں اس کو کام کروا رہے ہیں گراؤنڈ پہ، ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دینے والا، ذلت دینے والا ہے، وتعز منتشا وتذل منتشا۔ جب یہ کام عوام کے کریں گے تو عوام لامحالہ کھینچتی چلی جائے گی، تو اگر یہ عوام کو اگنور کریں گے تو پھر عوام تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے بٹ صاحب کہ وہ پہلے ہی خائف ہے اور پریشان ہے۔ تو بٹ صاحب آپ یہ جو قدم 17 تاریخ اگست کی انشاءاللہ آپ جا کر یہ جو پہلا کیس ہے اس کی سسٹم پروسیس کروائیں گے، اس کا سسٹم کا پروسیس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ یہ تو مجھے اپنا یہ جو اپنے ممبران ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹیلی فونک رابطے پہ مجھے یہ بڑی تسلی دی، اور بٹ صاحب آپ کو بھی دی ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم پرائرٹی اے پہ رکھیں گے،
اور آپ اسی سے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ پہلے کیس میں دیکھ لینا، یہ گریوانس سے حل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی ابھی کیوں لگی ہوئی ہے، ابھی 17-18 کیس تو ہو گئے ہیں اچھا ایک دن میں. اچھا تو اگر یہ 1-2 مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں میں پہنچ جائیں. تو یہ حکومت کو جتنے کیس زیادہ وہ سالو کرے گی یہ حکومت کا فائدہ ہی ہے نا، یہ حکومت کی کریڈیبلٹی بنے گی. بالکل. تو جتنے پاکستانی خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں، جو خائف ہیں یا پریشان ہیں یا ان سے تھوڑا سا فیڈ اپ کرتے ہیں، تو لا محالہ وہ ان کی طرف کھینچیں گے، زر مبادلہ ریمیٹنس بھی بھیجیں گے، پاکستان کی ترقی میں اپنا ہاتھ بھی بٹائیں گے اور کھل کے پراپرٹی بھی خریدیں گے، انویسٹمنٹ بھی کریں گے، کوئی فیکٹری مل بھی لگائیں گے، تو پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا نا، انشاءاللہ جائے گا. ٹھیک ہے میرے بھائیو بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ دیکھیں، شیئر بھی کریں. ہر مسلمان جو یو کے میں رہتا ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، بے شک کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو پاکستانی نیشنل یو کے میں رہتا ہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت و کرم کے ساتھ بٹ صاحب نے اور میں نے اس راستے پر چلنے کی خواہش اپنے دلوں میں کی ہے، تو رب الکائنات نے ہمیں راستے پر ڈالا ہے. تو انشاءاللہ 17 تاریخ ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہماری نیکسٹ پوڈ کاسٹ 18 تاریخ کی ہوگی، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پہلی اپلیکیشن ہمارے پاس آئی ہے جی اس کی ہم نے کہاں تک ہمیں تسلی اور پروسیس اور کنیکشن اور سکسیس ملا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور بھی کیس لینا شروع ہو جائیں گے اور اسی کو بھی اس پروسیس میں ڈال دیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو کیسے مشکلات سے نکالتا ہے. تو پھر ہم آپ کو رابطہ نمبر دینا 18 تاریخ کو ہم آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیں گے، ایڈریس بھی دیں گے. آپ کے لیے یہ انشاءاللہ 24 آور ڈور کھلا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ bless the ummah of the Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Ta Allah sunne wala. If you like this video, please follow and subscribe. Watch us on YouTube at Rest Gardens. Jazakallah khair. Khuda hafiz. Ta Allah sunne wale.